ہم ہمارے ساتھ دو قسم کے وعدے کیے تھے. سپریم کورٹ میں جو سپریم جوڈیشل کمیشن ہے یا کونسل ہے, اس میں ممبرز جو جاتے ہیں اس میں پی ٹی آئی نے یا پیپلز پارٹی نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا. ایک وعدہ یہ خلافی, دوسری وعدہ یہ خلافی کی گئی. ایک پی ایم ایل این والوں نے کی, انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آنے والے یہ جو ریسنٹلی آنے والا چیف جسٹس ہے وہ اسی پرانے جو طریقہ کار ہے اسی کے مطابق آئے گی جو سینئرٹی کے ساتھ. جسٹس منصور علی شاہ سینئر تھا. ہمارا ماننا یہ تھا اور پی ایم ایل این نے بھی ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ منصور چیف جسٹس ہوگا اس بار. مجھے جاننا سر حافظ صاحب یہی ہے کہ ابھی کامران مرزا صاحب نے کہا کہ ہم تو اگر اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے بات کرنی ہے, اور اعظم سواتی صاحب کے جو سٹیٹمنٹس تھے مولانا صاحب کے دل پہ کافی وہ چوٹ آئی اس کو سن کے کہ بھائی یہ دیکھیں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کے بات کریں اور یہ قرآن ہاتھ میں لے کر باتیں کر رہے ہیں. تو اس طرح کی باتیں کتنا کنسیڈر کیا گیا ہے اعظم سواتی صاحب کے سٹیٹمنٹس کو یا اس طرح کے سٹیٹمنٹس کو؟ دیکھیے, تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان ماضی کی جو صورتحال, جو تلخیاں, جو فاصلے, جو خلیج تھی وہ تو آپ کے سامنے ہے. پھر آہستہ آہستہ سلو وہ قربتوں سے تبدیل ہو گئی. یہاں تک نوبت آ گئی کہ ہم اکٹھے ہو کے تحریک چلائیں گے. پیغام آیا پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے, بالخصوص عمران خان کی طرف سے. ٹھیک, ہم نے ان کے سامنے ان کی اصرار پر ان کی نتیجے میں بالکل ویلکم. جب آئین کی عملداری کی بات ہے, جمہوریت کی بات ہے, پارلیمنٹ کی بات ہے, ٹھیک, عوام کے پاس جانا ہے, عوام کی سپورٹ حاصل کرنا ہے, ہم نے عوام کی بات کرنی ہے, تو پھر ہم نے کمپرومائز عوام کے ساتھ کرنا ہوگا, بات عوام کے ساتھ کرنی ہوگی, سپورٹ عوام کا حاصل کرنا ہوگا. جو بھی بات ہوگی عوام سے شیئر کریں گے. پھر اس کے لیے ایک عوامی تحریک کی ضرورت ہے. لیکن جمعیت علماء اسلام نے ان کو کچھ چیزیں ان کے ہاتھ میں تھما دی کہ یہ چیزیں ہیں, ہمارے تحفظات ہے, خدشات ہے, ماضی کے ہیں, آج کے ہیں, آپ اپنے لیڈرشپ سے اس سے اپروول لیں, پھر ہم بات کریں گے. ٹھیک, 2 دفعہ میرے خیال میں وہ چیزیں دی گئی. اس کے بعد نہ ہاں کا جواب آیا ہے نہ نا کا جواب آیا ہے. لیکن ہوا کیا ہوا, یہی جو آپ فرما رہے ہیں کہ اعظم سواتی نے کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہم عوام سے بات کریں گے. اب فرق تو ہے نا, جب وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتے ہیں اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہم عوام سے بات کریں گے, عوام سے ہو کے آئیں گے. تو اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے آپ, تو اسٹیبلشمنٹ سے تو ہم بات کرتے نہیں ہیں, اگر کرتے ہیں تو میں خود کرتا ہوں, آپ کے راستے سے کیوں کروں. اور یہی کچھ ماضی میں ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی نے بھی کیا اور مسلم لیگ نے بھی کیا. تو وہاں تو اس سوراخ سے تو ہم نے سانپ نے ڈسا, بچھو نے ڈسا. اب دوبارہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمیں سانپ کی ڈسنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور بچھو کی ڈنگ مارنے سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. تو پی ٹی آئی والوں کی بال جو ہے وہ پی ٹی آئی والوں کی کورٹ میں ہے, وہ کیا جواب دیں گے, وہ کیا کرتے ہیں. لیکن اس صورتحال میں تھوڑا مشکلات ہے. نہیں, اسپیکولیٹ ہو رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے مولانا فضل الرحمان کیوں تحریک چلائیں. پھر اس کا جواب بھی آیا. اس کا جواب یہ آیا کہ بہت سارے لوگوں نے رپورٹ کر دیا, ہمارے شو میں بہت سارے لوگوں نے بات کی, پھر اس پہ کالمز لکھے گئے کہ مولانا صاحب کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ بھائی آپ جب بھی کبھی ہم اقتدار میں آئے تو آپ صدر پاکستان بن جائیں گے. تو مولانا صاحب کے لوگوں نے کہا کہ یہ کب اقتدار میں آ رہے ہیں, تو آپ ان غلط فہمیوں پہ اس سیراب کا پیچھا نہ کریں, صحرا میں نخلستان اگانے کی باتیں نہ کریں, اس طرح کی باتیں. اس پہ کیا ٹیک ہے؟ نہیں, میرے خیال میں یہ جو لے دے کی بات ہے کہ جب آپ حکومت میں آئیں گے, یعنی پی ٹی آئی حکومت میں آئے گی تو ہمیں پھر کیا ملے گی. مولانا صاحب کو ایوان صدر میں برا جمع کرانا ہوگا, پرائم منسٹر ہاؤس آپ کا, ایوان صدر میرا. یہ میرا خیال اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے. بات ہے اصولوں کی. اصول کیا ہے؟ اگر اصول آئین ہے, اگر اصول جمہوریت ہے, اگر اصول پارلیمنٹ کی بالادستی ہے, اگر اصول قانون کی حکمرانی ہے, اس پر تو ہم متفق ہیں. انہی کی نتیجے میں جب ہم آگے بڑھیں گے تو اس کے لیے ایک ٹرسٹ, اعتماد کا فضا پیدا کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا وہ صورتحال ابھی تک نہیں ہے. جو اعتماد کا فضا آپ سمجھتے ہیں یا ٹرسٹ کا فضا سمجھتے ہیں, اس کا انحصار جے یو اے پر نہیں ہے, اس کا انحصار پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی قیادت پر ہے, اور ان کو بھی خوبی معلوم ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اگر ایک عظیم کاسٹ کے لیے آپ آگے بڑھتے ہیں اور تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا ہے, تو اس کے لیے بہت سی چیزوں سے آپ نے دستبردار ہونا ہے اور آپ نے بہت سی قربانیاں دینی ہے. ٹھیک ہے, بغیر اثار کی, بغیر قربانی کی آپ نہ کسی کو ساتھ میں ملا سکتے ہیں, نہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں.
نہیں تو قومی سلامتی میٹنگ میں مولانا فضل الرحمان صاحب و علی امین گنڈا پور صاحب بڑی گرم جوشی سے ملے, وہاں بہت ساری دیر کھڑے رہے, ڈسکشن ہوتا رہا, اعتماد سازی کو بحالی ہوئی تھی اعتماد سازی کی. تو ابھی کیا نہیں, میرے خیال میں گلے ملنے سے یہ ہماری پشتون روایت بھی ہے, اور ہمارے ملک کی 25 کروڑ عوام کے مسلمانوں کی بھی ایک تہذیب ہے, ایک روایت ہے کہ وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں. وہ کام ہم نہیں کرتے ہیں جو فواد چودھری ملنے سے پہلے تپڑ مارتے ہیں, وہ کام ہم نہیں کرتے ہیں. ہم ملتے بھی ہے. فواد چودھری مولانا صاحب کے بڑے قریبی ہیں. نہیں, وہ تو قریبی ہے لیکن اور بڑا وہ رول پلے کرتے ہیں. لیکن فواد چودھری مولانا کے قریب ہے لیکن مولانا تو نہیں ہے. مولانا تو نہیں ہے نا. تو اچھا بات یہ تو اگر گلے ملے علی امین خان مولانا سے, تو اس میں میرے خیال میں اس کو آپ میرے خیال میں نمبر مولانا صاحب کو دیں کہ مولانا صاحب اس کے باوجود کہ علی امین خان مولانا صاحب کے خلاف جے یو آئی کے خلاف بار بار اس ماحول میں کہ ان کی پوری قیادت کی کوشش یہ ہے کہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی ایک پلیٹ فارم پر ہو, ایک الائنس کی شکل میں, اور اس صورتحال میں علی امین کبھی کبھار بیان داغتے ہیں. اس اتحاد کو اور اس وحدت کو جو ابھی نیا ہے جا رہے ہیں, ان کو اندر ہے کیا کہتے ہیں اس کو, آپس میں متحد ہو کے آگے بڑھنا ہے, اس کو سبوتاش کرنے کے لیے کبھی کبھار جب وہ بیان دیتے رہے اور پھر کبھی ذاتی حملے بھی کیا کرتے تھے. اس کے باوجود جب مولانا ملتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ نمبر آپ نے مولانا کو دینا ہوگا, کیونکہ اس میں جو وسعت ظرفی ہے, جو سیاسی ظرافت ہے, فراست ہے, ان چیزوں کو پس پش ڈالتے ہیں ایک عظیم مقصد کے لیے. تو علی امین جب ملتے ہیں مولانا سے, مولانا صاحب بالکل گل مل. بلاول صاحب ایک سٹیج پہ ایک جگہ کھڑے ہو کر بتا رہے تھے کہ بھئی مولانا صاحب کے بغیر میں نے 26ویں ترمیم نہیں کرنے دینی. تو حکومت کا بندوبست مولانا صاحب کے بغیر بھی پورا تھا. تو مولانا صاحب کو کہیں یہ تو نہیں اپنا انہوں نے کیلکولیٹ کر لیا کہ میرے بغیر بھی یہ سارا لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, تو ایک بھرم ہے, سیاسی بھرم, اسے ہم قائم رکھتے ہیں, اس سے آگے نہ جائیں, ایک لائن ڈرا کر لیتے ہیں, ریڈ لائن, اس کے اندر رہ کے کھیلتے ہیں تاکہ آپ کی ظرافت بھی بچے, عزت بھی بچے, اور جے یو آئی فے کا ایک پورا مقام اسی طرح رہے. دیکھیے ایسا تو نہیں ہے. مولانا صاحب نے اگر مولانا صاحب کی اس پالیسی کو آپ دیکھیں, مولانا صاحب نے حکومت پر بھی احسان کیا اور پی ٹی آئی پر بھی احسان کیا, ملک پر بھی احسان کیا, قوم پر بھی احسان کیا. ٹھیک, ملک, قوم, آئین, اس پر احسان یہ ہے کہ انہوں نے اس کالے ناک اور کالے سانپ کا راستہ روک لیا جو آئین کی 20% حصے میں وہ ترمیم لانا چاہتے ہیں, جس میں انسانی حقوق سر پیرس ان کو پاؤں تلے روندنا چاہتے تھے, کیونکہ آئین میں ترمیم کی وجہ سے 56 کلاسز میں وہ ترمیم کرنا چاہتے تھے جو 20% آئین کا بنتا ہے. مولانا صاحب نے اس کالے سانپ کالے ناک کا راستہ روک لیا. تو یہ آئین کی تحفظ بھی ہے, جمہوریت کی تحفظ بھی ہے, قوم کی انسانی آئینی جمہوری حقوق کی تحفظ بھی ہے. یہ مولانا کا احسان ہے, کیونکہ 26 کو محدود کر کے 22 تک. ایک بات. دوسری بات یہ ہے مولانا صاحب نے حکومت کو اور پیپلز پارٹی کو کیسے ان پر احسان کیا. یہ احسان کیا کہ انہوں نے بلیک میلنگ کرنی تھی, زبردستی آپ کو اپنے طرف مائل کرنا, آپ کی ووٹ حاصل کرنا, تاکہ ان کے لیے 16 ووٹوں کی یا 12 ووٹوں کی یا 18 ووٹوں کی ضرورت تھی. تو پی ٹی آئی کو توڑ کے پھر وہ لینا چاہتے تھے. تو مولانا صاحب نے وہ سیاست کی جو پی ٹی آئی کو بھی توڑنے سے بچایا, ان کی برہم بھی رہی, حکومت کو بھی تنقید سے بچایا, ان کی بھی برہم رہی. تو مولانا صاحب کا تمام پارٹیوں پر احسان ہے, لیکن بنیادی ہدف اور بنیادی مقصد کیا, آئین کی تحفظ, آئین کو بچانا. نہیں, اگر وہ ناک کے دانت نکالے بھی گئے تو اس کا کوئی آپ کو خاطر خواہ تو نتیجہ نکلا نہ, کیونکہ از خود سے بھی سپریم کورٹ گیا, آپ لوگوں کو کوئی اس سے چاہیے ہوگا کوئی ریلیف تو سپریم کورٹ. یہ بات آپ کی صحیح ہے. یہ بات ہمارے ساتھ 2 قسم کے وعدے کیے تھے, بلکہ ایک تو یہ تھا کہ جب آپ جو سپریم کورٹ میں سپریم جوڈیشل کمیشن ہے یا کونسل ہے, اس میں ممبرز جو جاتے ہیں, اس میں پی ٹی آئی نے یا پیپلز پارٹی نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا, نہ حکومتی طرف سے ہمیں اعتماد میں لیا گیا, نہ اپوزیشن کی طرف سے ہمیں اعتماد میں لیا گیا کہ کون سے نام دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی 26ویں ترمیم میں آپ میرے ساتھ آخر تک ہے, لیکن جب آپ نام دیتے ہیں تو کم سے کم مولانا صاحب کو تو اعتماد ملے, جے یو آئی کو اعتماد ملے. ایک وعدہ یہ خلافی, دوسری وعدہ یہ خلافی کی گئی. ایک پی ایم ایل این والوں نے کی, انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آنے والے یہ جو ریسنٹلی آنے والا چیف جسٹس ہے وہ اسی پرانے جو طریقہ کار ہے اسی کے مطابق آئے گی جو سینیرٹی کے سطح پر ہے. یہی آفریدی اسی طرح رہیں گے؟ نہیں, میں منصور کی بات کرتا ہوں, کیونکہ سینیرٹی کی لسٹ میں جو چیف جسٹس تو بننا تھا منصور علی شاہ نے. تو کیا کہا تھا نون نے؟ نون نے یہ کہا تھا کہ ہم
یہ بات آپ کی مانتے ہیں مولانا صاحب کہ ابھی جو چیف جسٹس آ رہا ہے اس کی طرف سے یہ تھا کہ سینیرٹی کی بنیاد پر نہیں. ٹھیک ہے. ہمارا یہ تھا کہ نہیں اس بار سینیرٹی جس کی ہے اس کو چیف جسٹس بننے دو. آپ اس کے بعد جب اگلا منصور صاحب کے ساتھ کھڑی تھی کہ انہیں آنا چاہیے اور نہیں ہم اصول کے ساتھ کھڑے تھے. رول اصول وائز وہ اصول یہ تھا ماضی یہ معمول یہ تھا کہ جو سینئر ہوگا وہی چیف جسٹس ہوگا. اس بات کی اس میں جسٹس منصور علی شاہ سینئر تھا. ہمارا ماننا یہ تھا اور پی ایم ایل این نے بھی ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ منصور چیف جسٹس ہوگا اس بار. بے شک قانون وہ نہ ہو لیکن اس بار ہم اسی پہ عمل کریں گے. لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا. ہمیں یا فرجی سے بھی کوئی تضاد نہیں ہے, کوئی تناؤ نہیں ہے, کوئی لڑائی نہیں ہے. ہمیں یہ بھی نہیں ہے کہ یہ جج ہمیں پسند ہے اور یہ جج پسند نہیں ہے. ہمارے کوئی پسند اور ناپسند کی بات نہیں ہے. ہم نے ایک اصول کی بات کی. نون کی طرف سے حکومت کی طرف سے ایگزیکٹلی مولانا صاحب کو کس نے کہا تھا کہ اس دفعہ یہ چھوڑیے نا, حکومت کی بہاف پہ بات کون کرتے تھے؟ آپ وہ ریکارڈ اٹھائے. حکومت کی بہاف پہ جو اتحادی جماعتیں لا منسٹر نے یقین دہانی کروائی تو وہ بھی بات کرتے تھے. اس کے علاوہ اور بھی تھے. وہ جو لا منسٹر ہے وہ کس کی بہاف پہ بات کرتے تھے؟ اعظم نذیر تارڑ صاحب کو وزیر اعظم کی بہاف پہ بات, یا تو اعظم نذیر تارڑ ہوگا یا علی ظفر ہے, نہیں اس کا جو وزیر قانون تو اعظم نذیر تارڑ ہے, یا تو وہ ہوگا یا اس کی پارٹی میں سے صف اول کا کوئی دوسرا آدمی ہوگا یا خود وزیر اعظم ہو سکتا ہے. بلاول صاحب کے ذریعے اس طرح کا کوئی میسج آیا ہو. لیکن یہ کہا گیا تھا دونوں پارٹیوں کی طرف سے, بالخصوص مسلم لیگ کا میں کہہ سکتا ہوں, پیپلز پارٹی کا نہیں, میں اس کا میں نہیں کہہ سکتا, اس کو مجھے معلوم نہیں ہے. لیکن مسلم لیگ کا میں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے مولانا کو یہ شیورٹی, یہ گارنٹی دی تھی کہ ہم اس سلسلے میں آپ کی جو اصولی موقف ہے اس کی تائید کریں گے, سینیرٹی کی بنیاد پر چیف جسٹس کو لے کے آئیں گے. اوہ اچھا, بالکل صحیح. دوسرا آخری بات, اور پیپلز پارٹی نے یہ کیا, جو رجسٹریشن کی بات آئی, مدارس کی رجسٹریشن کی بات آئی, دینی مدارس کی رجسٹریشن کی بات آئی. مولانا صاحب نے کراچی میں آصف علی زرداری اور بلاول سے بات کی. پھر جاتی عمرہ لاہور ہے, اس میں دونوں میاں بھی تھے, خلیمن مریم بی بی بھی تھی, پی ایم ایل این کی اور لیڈرشپ, اور آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھی تھے. یہ مانا گیا کہ بالکل آپ کے جتنی بھی ترامیم ہے اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں, جس میں دینی مدارس کی رجسٹریشن کی بات بھی تھی. دونوں ایوانوں سے پاس ہوا, لیکن جب ایوان صدر پہنچا, ایوان صدر نے اس پر اس کو پاؤں تلے روند ڈالا, اس کو روک دیا. یہ باقاعدہ وعدہ کیا گیا تھا, بلاول نے بھی وعدہ کیا, یہ وعدہ ہوا تھا اور نون کی طرف سے دونوں وعدے پورے نہ ہوئے, دونوں نے پورے نہیں کیے. تو اس لیے ہم اس تمام صورتحال کو, پھر جب ہم پی ڈی ایم میں تھے, پی ڈی ایم میں ہمارے ساتھ کیا ہوا, میں پی ڈی ایم کا ترجمان تھا, صدر پاکستان کی اس میں ہمارے ساتھ کیا ہوا, نہیں صدر پاکستان کا مجھے نہیں معلوم کہ مولانا صاحب کے ساتھ یا جے کے ساتھ یہ کمنٹمنٹ کی گئی تھی کہ آپ کو صدر پاکستان بنائیں گے. لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ مولانا صاحب کو اور جمعیت علماء اسلام کو انہوں نے کافی زخم دیا. ٹھیک ہے, آخری اس زخم کو بھرنے کی میرے خیال میں پتہ نہیں کب تک بھرے گی. یہ تو جے یو آئی اور مولانا کی ظرافت ہوگی, وہ دیکھتے ہیں, مستقبل پر چھوڑتے ہیں. اچھا, یہ منرل اینڈ مائنز بل جو ہے, اس میں بلوچستان میں تو آپ لوگوں نے ووٹ دیا نہیں, تو ادھر کے پی میں آپ ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں پی ٹی آئی. بات یہ ہے, یہ دو تین قسم کی باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ جو میڈیا کی بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ اے این پی نے, جے یو آئی نے, جو اپوزیشن کی جماعت ہے جے یو آئی, انہوں نے بھی سپورٹ کیا, میڈیا والے کہتے ہیں. اور میں نے جو وزیر اعلیٰ کی بات سنی سرفراز بگٹی صاحب کا, وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لیا, ان کی بات بھی یہی ہے. لیکن ہمارے ساتھیوں کا ایک ہو یا دو ہو, ایک پارٹی کا موقف ہے, مولانا صاحب کا موقف ہے, میں مرکزی قیادت کی بات کر رہا ہوں. ایک مرکزی قیادت کا موقف ہے, مرکزی پارٹی کی قیادت کا موقف ہے, وہ تو یہ ہے جو مولانا صاحب نے خود بیان کیا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہی مولانا کو پتہ چلا انہوں نے نوٹس بھی لیا. یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ ہوا ہے 9 سے 12 مارچ کے درمیان یہ سب کچھ ہوا ہے, 9 سے 12, ہاں, لیکن ہمیں پتہ چلا ہے اپریل میں, 12 اور 11 اپریل کے آس پاس میں. یہ ڈیلے بھی ایک سوال ہے کہ یہ کیوں, کسی کو پتہ نہیں تھا. وہاں جو تھے, کیوں مولانا کو نہیں بتایا گیا, پارٹی کو کیوں نہیں بتایا گیا. پھر مولانا صاحب نے اس کا سخت نوٹس لیا. مولانا صاحب نے کہا جو بھی یہ ثابت ہو جائے شعوری اعلیٰ شعوری طور پر, جو بھی ضابطہ کار ہمارے دستور کے مطابق جو بھی فیصلہ بنتا ہے, مولانا صاحب کو جو میں نے سنا ہے وہ کہتا ہے وہ فیصلہ میں کروں گا.